السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا۔ تو واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک پہلے لوگوں میں بادشاہ تھا اور اس کو ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک ایسا لڑکا دیا جائے جسے میں اپنا جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے رعایا میں ایک لڑکا تلاش کیا اور اس کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ جب وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا علم جادو سیکھنے کے لیے تو اسے راستے میں ایک پریسٹ نظر آیا۔ وہ پریسٹ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اسے وہ بہت پسند آیا تو وہ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ اس پریسٹ نے اسے دین کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اب وہ لڑکا جادوگر سے جادو تو سیکھتا مگر ساتھ ہی ساتھ وہ راہب سے دین کا علم بھی سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا راہب سے دین کا علم سیکھنے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا جس نے راستے میں آنے جانے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے کہا میں آج پتہ کر لیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کس کا علم زیادہ افضل ہے۔ اس نے کہا میں ایک پتھر ماروں گا اور اگر وہ اژدہا بھاگ گیا تو میں سمجھوں گا کہ راہب کا علم افضل ہے، اور اگر نہیں بھاگا تو میں سمجھوں گا جادوگر کا علم افضل ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ پتھر جیسے اس اژدہا کو مارا تو وہ مر گیا۔ لوگ گزرنا شروع ہو گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ راہب جو اسے دین کی علم سکھاتا تھا وہ اس کا علم بالکل ٹھیک تھا۔ اب اس لڑکے نے راہب کو جا کے سنایا یہ سارا معاملہ تو اس نے کہا کہ یقیناً تم میرے رتبے سے زیادہ بڑھ گئے ہو اور یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، اور جب آزمائے جاؤ تو میرا نام نہ بتانا۔ اس دن پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکا بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتا تھا۔ بادشاہ کا وزیر جو کہ اندھا ہو چکا تھا اس کے پاس آیا اور اس کے بعد بہت سے تحائف لایا اور کہا یہ سارا مال تم لے لو اور مجھے ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا میں ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ کہا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا اور وہ اس لڑکے نے دعا کی اللہ سے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھ کس نے روشن کی؟ تو کہا میرے مالک نے۔ کہتا ہے کہ میرے سوا تمہارا مالک کون ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے وزیر نے کہا کہ میرا اور آپ کا مالک ایک ہی ہے، وہ اللہ۔ اب اس وزیر کے اوپر ظلم کیا گیا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ اس لڑکے کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر وہ نہ پھرا تو اس پر بھی ظلم و ستم کیا گیا یہاں تک کہ اس نے اس راہب کا نام بتا ہی دیا۔ اس راہب کو بلایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر وہ نہ پھرا تو اس سے ایک آرا منگوایا گیا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھا گیا اور اسے چلا دیا گیا یہاں تک کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر رہ گیا، مگر اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ اب وزیر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، وہ بھی نہ مانا تو اسے بھی 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا اور وہ بھی اپنے دین پر قائم رہا۔ اب لڑکے کی باری آئی تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ذریعے اسے کہا کہ اس فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے کے جاؤ اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو وہاں سے دھکیل دینا۔ جب اسے بادشاہ کے ساتھی لے کے جا رہے تھے تو راستے میں اسے اللہ سے دعا کی اے میرے مالک تو جس طرح چاہے مجھے ان لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب اسے اوپر لے کے گئے تو وہ پہاڑ ہلا، اس لڑکے کے علاوہ سارے جتنے بھی بادشاہ کے ساتھی تھے وہ سارے گر کر مارے گئے۔ وہ لڑکا واپس آیا بادشاہ کے پاس تو اس نے کہا تم واپس کیسے آئے اور میرے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا اپنے مالک سے میں نے دعا کی تھی، انہیں اللہ نے مار دیا اور مجھے ان کی شر سے محفوظ رکھا۔
اب چند اور سپاہی روانہ کیے لڑکے کے ساتھ اور کہا کہ اس کو اس دریا میں لے کے جاؤ کشتی کے ذریعے اس کو اس دریا میں لے کے جاؤ اور اس سے وہاں جا کے پوچھنا اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اس کو وہاں سے دھکیل دینا۔ ایسے ہی ہوا، پھر راستے میں یہ اس کو لے کے جا رہے تھے کہ اس نے دوبارہ اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک تو جس طرح چاہے مجھے ان لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنا۔ وہاں پہنچے تو پھر ایسا ہوا کہ وہ کشتی گری اور ٹیڑھی ہو گئی اور وہ اس لڑکے کے سوا سارے جتنے بھی اس کے سپاہی تھے وہ سارے ڈوب گئے اور وہ لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اب کہا کہ اے لڑکے تجھے کس طرح مارا جا سکتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا تم ایسا کرو، لوگوں کو جمع کرو میدان میں اور مجھے ایک طرف سے باندھو اور میرا بوئے نیرو لو اور اللہ کا نام لے کر جب مجھے مارو گے، میرے مالک کا نام لے کر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اور بادشاہ نے پھر ایسا کیا اور اس سے لوگوں کو پہلے جمع کیا، اسے درخت کے ساتھ باندھا گیا اور اسے درخت کے ساتھ جب باندھا گیا اس کے بعد اس کا بوئے نیرو لیا گیا اور بادشاہ نے کہا اس رب کے نام پر جو اس لڑکی کا مالک ہے، اس نے جیسے ہی تیر چلایا اس لڑکے کے یہاں پر آگے تیر لگا اور وہی شہید ہو گیا۔ اب جب جو لوگ میدان میں تھے انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو تیر اس لڑکے کے رب کے نام پہ مارنے کے بعد چلایا تھا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا، اس لڑکے کا جو دین تھا وہ سچا تھا۔ جس چیز سے بادشاہ ڈرتا تھا وہی ہوا کہ ان سب لوگوں نے اس کا دین چھوڑ دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان لے آئے تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے خندقیں کھدوائی، خندقیں کھدوانے کے بعد اس میں خوب ساری آگ لگوا دی گئی۔ جب آگ لگوائی تو لوگوں کو اس میں جو لوگ اس لڑکے پر ایمان لا چکے تھے ان کو اس کے اندر دھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کا ایک بچہ تھا اور اس نے کہا کہ اے سپاہی مجھے نہ پھینکو، میرا بچہ ہے۔ تو اس چھوٹے سے بچے کی آواز آئی کہ اے میری ماں تو کود جا، تو صحیح راستے پر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے۔ اور اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ اس لڑکے نے جتنا صبر کیا، اللہ کا شکر کیا، اللہ سے دعا کی، اسے ان لوگوں کی شر سے محفوظ رکھا اور انشاءاللہ وہ سب جنت میں جائیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔